الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک انسان کی زندگی کی ضرورتیں ہیں، دوسرے اس کی زندگی کی خواہشیں اور ارمان ہیں، تیسرے اس کی زندگی کا مقصد ہے. یہ تین چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک زندگی کی ضرورتیں وہ سب سمجھتے ہیں کہ ضرورتیں کیا ہیں. مسلمان غیر مسلم سب اپنی زندگی کی ضرورتیں سمجھتے ہیں. یہاں تک کہ جانور بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں سمجھتے ہیں، وہ بھی اپنی زندگی کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. وہ بھی مکان بناتا ہے، چھوٹی بل بناتی ہے، پرندے گھونسلے بناتے ہیں، اس میں انڈے ڈالتے ہیں، اس میں بچے پیدا کرتے ہیں. ایسے گھونسلے بناتے ہیں کہ بارش، ہوا، طوفان کسی کا اس پر اثر نہیں ہوتا. اس کے اندر وہ انڈے ڈالتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں. عرب میں ایک 15 سال کا بچہ اونٹوں کی ایک قطار پکڑ کے لے کے چلتا ہے، اور اونٹوں کی ایک قطار اس کے پیچھے چلتی ہے. حالانکہ اونٹ اتنا سخت جانور ہے کہ اگر وہ منہ مارے تو یہ بچے کا سر ایک لقمہ ہو جائے گا. اونٹ کے لیے وہ بچے کا سر ایک لقمہ بن جائے گا، جیسے ایک لقمہ ہمارے لیے، تو بچے کا سر اس کے لیے ایک لقمہ ہے. لیکن وہ بچے کے تابع ہو جاتا ہے اور نکیل پکڑ کر بچہ اسے لے کے چلتا ہے.
اس کے پیچھے اونٹ اس کی قطار چلتی ہے. وہ اونٹ سمجھتا ہے کہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ میرے مالک کا بچہ ہے، میرے مالک کا نوکر ہے، اور میرا مالک میری ضرورتیں پوری کرتا ہے. وہ جانور سمجھتا ہے، پھر وہ اپنے کو تابع کر دیتا ہے کہ وہ جگہ اس کے لیے چلتا ہے کہ یہ میری ضرورت پوری کرنے والا ہے. تو ضرورتیں یہ سب سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں. کھانا پینا، مکان، سواری، لباس، بیوی، بچے، یہ سب زندگی کی ضرورتیں ہیں. اور ضرورتوں کو پورا کرنے سے دین نے منع نہیں کیا. ضرورتوں کو پورا کرنے کا طریقہ بتایا. لیکن مسئلہ جب بگڑتا ہے کب بگڑتا ہے؟ جب ضرورت کی حد سے آدمی نکل جاتا ہے. جب ضرورت کی حد سے نکلتا ہے تو پھر خواہش کی باؤنڈری میں جاتا ہے. ایک ضرورت کی حد ہے، ضرورت حد ہے، مختصر ہے. ایک آدمی کا 10 کمرے کا مکان ہے، وہ رات کتنے کمروں میں گزارے گا؟ 10 کمرے کا مکان ہے اس کا، لیکن وہ رات کتنے کمروں میں گزارے گا؟ تھوڑی 10 کمروں میں سوئے گا، پھر رات کیا گزرے گی؟ پڑھ کے سو گیا، شروع ہو گئی. کہیں پڑھ کے سو گیا، شروع ہو گئی. آج کارگزاری میں ایک بات سنا رہے تھے کہ ایک علاقے میں 400 خاندان ہیں اور ہر ایک کا گھر 10x10 فٹ کا ہے. کون سنا رہے تھے؟ کہاں؟ ورکور میں. کیسے خاندان ہے وہ؟ مکسی ریپیئر کرنا ہے. کتنے گھر ہیں؟ 400 گھر ہے. اور ایک گھر کا سائز کیا ہے؟ 10x10 گھر کا سائز. ان کی زندگی گزر رہی ہے. اور بھائیو، حضور کے گھر ان کا کیا سائز تھا؟ تو سائز کتابوں میں لکھا ہے سیرت کی، اس کا سائز 10x15 تھا. کس کا گھر؟ حضور کے گھر. ان کا سائز کتنا تھا؟ 10x15. حضرت عائشہ صدیقہ کسی غریب فقیر کی لڑکی نہیں تھی. صدیقہ، ان کے باپ کوئی غریب فقیر نہیں تھے، وہ مکے کے رئیس تھے. رئیس مالدار. ان کا گھر 10x15 کا. اور حضور کی سب بیویوں کے گھر وہ 10 فٹ by 15 فٹ کے تھے. وہی بیڈ روم، وہی ڈرائنگ روم، وہی کچن، وہی اسٹور روم، سب ملا کے 10x15. حضرت عائشہ کے حجرے میں 3 قبریں ہیں، چوتھے کی جگہ نہیں تھی. جب حضرت عمر کو نیزہ مارا گیا
تو ان کی بڑی آنکھ کٹ گئی، دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ آنکھ سے نکل آتا ہے، تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے، کہ آنکھ کٹ گئی، اور جو دودھ کیا تو اس سے باہر آ گئے۔ تو عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے ان کو بلا کے کہا کہ میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھی ابو بکر ان کے ساتھ میری خبر ہو جائے، ان دونوں کے ساتھ تم جاؤ عائشہ سے اجازت لے کے آؤ، کیونکہ وہ حضرت عائشہ کا گھر تھا جس میں حضور اور حضرت ابو بکر آرام کر رہے تھے، خبریں نہیں دونوں۔ تو عبداللہ ابن عمر آئے، حضرت عائشہ رو رہی تھی، تمام مسلمانوں کا غم تھا کہ حضرت عمر کی شہادت قریب ہے، ان کا جانا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے۔ تو سب صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے رو رہے تھے، حضرت عائشہ بھی رو رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر گئے، سلام کیا، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے اور ان کی آخری تمنا ہے کہ حضور کے اور حضرت ابو بکر کے بعد مجھے جگہ مل جائے، لیکن چونکہ آپ کا کمرہ ہے، آپ کا گھر ہے، تو آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، یہ تیسری قبر کی جگہ میں نے اپنے لیے رکھی کہ میرے باپ میرے شوہر دونوں ہیں، تو تیسری جگہ حضور شوہر ابو بکر باپ، تیسری میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں آج عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، عمر کو ترجیح دیتی۔ عبداللہ ابن عمر آئے، پوچھا حضرت عمر نے کیا پیغام لائے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن میں آج اب عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ تو فرمایا کہ دیکھو میرا جب انتقال ہو جائے تو جنازہ تیار کر کے لے جا کر گھر کے باہر رکھنا، اور رکھ کر اجازت مانگنا کہ عمر اجازت مانگتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے روپ میں آ کے اجازت دے دی۔ حضرت عمر کا روپ ہزاروں میل تک رستم فارس پر پڑتا تھا، ان کا روپ میلوں دور رستم و فارس پر پڑتا تھا، تو میرے روپ میں آ کے کہیں عائشہ نے اجازت دے نہ دی ہو، اس لیے میرا جنازہ باہر رکھ کر اجازت مانگنا، اب تو میرا انتقال ہو چکا، اب میرے روپ کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اور یہ نہ کہنا امیر المومنین اجازت مانگتے ہیں، یہ کہنا عمر اجازت مانگتا ہے، میں امیر المومنین نہیں رہا۔ تو وصیت کے مطابق جنازہ تیار کر کے حضرت عائشہ کے گھر پر گئے، باہر رکھا، اور عبداللہ ابن عمر نے پوچھا کیا عمر اجازت مانگتے ہیں؟ حضرت عائشہ چادر اوڑھ کر حجرے کے باہر آ، تو ایک گھر میں 3 قبروں کی جگہ، حضرت عمر جمعہ پڑھنے کے لیے آنے میں دیر ہو گئی، حضرت عمر پڑھاتے تھے جمعہ کی نماز مسجد نبوی میں، تو جمعہ کے دن دیر ہو گئی نماز کے لیے آنے میں، تو صحابہ وہ چپ رہنے والے تھوڑے تھے، ایک نے کھڑے ہو کے پوچھا امیر المومنین آپ نے بہت انتظار کرایا، ہم لوگ کتنی دیر سے بیٹھے ہیں انتظار میں، آپ آئیں گے جمعہ پڑھائیں گے، آپ نے بہت انتظار کرایا۔ تو فرمایا حضرت عمر نے کہ بھائی
میرا کرتا میری بیوی نے دھو کے ڈالا تھا، اس کے سوکھنے میں دیر ہو گئی۔ آج جمعہ کے لیے میری بیوی نے میرا کرتا دھو کر سکھایا تھا کہ سوکھنے میں دیر ہو گئی، اس لیے میرے آنے میں دیر ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ کچھ سمجھے مطلب؟ ارے بھائی کچھ مطلب سمجھے؟ کیا سمجھے؟ کہ دوسرا کرتا نہیں تھا۔ امیر المومنین میں رون فارس پتا ہوا ہے، گزارا ایک کرتے سے ہو رہا ہے۔ ان کے بیٹے نے ان کی دعوت کی، عبداللہ ابن عمر نے حضرت عمر کی دعوت کی۔ جب حضرت عمر کھانے بیٹھے تو سالن میں کری زیادہ تھی، روغن سالن میں روغن کری زیادہ تھی۔ تو حضرت عمر نے بیٹے سے پوچھا اس سالن میں اتنی تری کیسے ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ حضرت امیر المومنین، میں بازار میں گوشت خریدنے گیا تو چربی والا گوشت 4 گرم کا تھا، سوکھا گوشت 2 گرم کا تھا، آدھے ریٹ کا۔ تو میں نے 2 گرم کا گوشت خریدا اور 2 گرم کا تیل خریدا، وہ تیل ڈال کے گوشت پکایا، اس لیے تیل دیا گیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ 2 سالن جمع کر دیے تم نے ایک ساتھ، ایک گوشت کی سالن ہے اور زیتون کا تیل استعمال ہوتا ہے عرب میں، اور عرب زیتون کے تیل سے بھی روٹی کھاتے ہیں، یہ سالن کی طرح سالن نہیں ہوتا تو زیتون سے ڈبو کے روٹی کھاتے ہیں۔ تو زیتون کی سالن ہے، گوشت کی سالن ہے، تو نے ایک برتن میں 2 سالن جمع کیے، عمر اسے کبھی نہیں کھائے گا جس سے 2 سالن ایک برتن میں جمع ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور کی دنیا سے جانے کے بعد کی بات ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب روم فتح ہو گیا، فارس فتح ہو گیا، خزانے مدینے میں آ گئے، گھروں میں خوشحالی آ گئی، تو جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو مجھے رونا آتا ہے۔ کسی نے پوچھا ام المومنین پیٹ بھرنے سے رونا کیوں آتا ہے؟ فرمایا کہ مجھے حضور کی بھوک یاد آتی ہے، مجھے حضور کی بھوک یاد آتی ہے کہ حضور بھوکے دنیا سے گئے۔ کبھی زندگی میں حضور نے 2 وقت پیٹ بھرا، 2 کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، زندگی میں کبھی 2 کی روٹی سے 2 پیٹ نہیں بھرا۔ صبح کھا لیتے تھے تو شام کو بھوکے رہتے تھے، شام کو کھا لیتے تھے تو صبح کو بھوکے رہتے تھے۔ 2 وقت 2 کی روٹی سے حضور نے پیٹ نہیں بھرا۔ جب میرا پیٹ بھر جاتا ہے تو مجھے رونا آ جاتا ہے، حضور کی بھوک کیا جاتی ہے۔ تو بھائیو، ضرورت اتنی ہے، ضرورت اتنی ہے۔ میں نے کہا کہ 10 کمرے ہوں گے گھر میں، رات کتنے کمرے میں گزارے گا؟ 10 جوڑے کپڑے ہوں گے تو ایک وقت پر کتنے جوڑے پہنے گا؟ کتنے پڑے گا؟ اگر 4 جوڑے پہن لے تو لوگ سمجھیں گے دیوانہ ہے،
ایک کے اوپر ایک چہرہ ہے. تو میرے بھائیوں، 2 روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے. انسان کی ضرورتیں مختصر ہے، لیکن ایک اندر ایک چیز ہے، اس کو کہتے ہیں ہوس. اس کو کہتے ہیں ہوس. وہ اندر کی ہوس، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. ہوس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا. کسی بھی لیول پر آ کر اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی. ضرورت وہ تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن خواہش کسی بھی لیول پر آ کے پوری نہیں ہوتی. اللہ نے دنیا کو خواہش سے پورا کرنے کی جگہ ہی نہیں بنایا، ارمانوں کے پورا ہونے کی جگہ ہی نہیں بنایا اللہ نے دنیا کو. ضرورت وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ ڈالی ہو. ذمہ لی ہے اللہ نے، تو ضرورت تو پوری کریں گے سب کی، لیکن خواہش، ارمان پہلے بیٹان کو ارمانا ہوتے تھے، اب مرد بنا کو ارمانا. پہلے بیٹا بولتے تھے ہمارے ارمانا، بیٹے کی شادی میں پورا کرنا ہمارے ارمانا، بیٹی کی شادی میں پورا کرنا. تو پہلے سے ارمانا وہ بیٹان کو ہوتے تھے، اب یہ مرد بنی بھی بیٹا ہو گئی، مذکر مؤنث ہو گئی. تو دنیا کو اللہ نے ارمانوں کو پورا کرنے کی جگہ نہیں بنایا. خواہشیں رکھی انسان کے اندر، اس کا نام ہے ہوس. نفس ابھرتا ہے، لیکن پورا ہونے کی جگہ دنیا میں ضرورت وہ اللہ پوری کرے سب کی ہے. لیکن جب خواہش پر آئی ہے تو کسی کی بھی نہیں پوری. خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے جو جگہ بنائی ہے وہ جنت ہے. جنت جہاں ایک سے ہر خواہش کو اللہ پورا کرے گا. دنیا ضرورت پورا کرنے کے لیے، اور جنت خواہش پورا کرے گی. وہاں ہر خواہش کو اللہ پورا کرے گا. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں آیا کہ جس کی سب خواہشیں پوری ہوئی ہو. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے بیٹے کو، آدم کے بیٹے کو 2 جنگل سونے کے دے دیے جائیں تو وہ تیسرا مانگے گا. کیا کرے گا؟ 2 جنگل کھا کے مرے گا، لیکن اندر کی ہوا وہ تیسرا مانگے گا. آدم کے بیٹے کو اس کی ہوس کو قبر کی مٹی پوری کرے گی. جب انسان قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا پیٹ پھٹتا ہے. آدمی کا سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے، پھر قبر کی مٹی پھٹتے جاتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ 2 جنگل سونے کے اس کی ہوس پوری نہیں کرتے، اس کی ہوس قبر کی مٹی پوری کرتی. مشہور قصہ ہے کہ سکندر اس کی 2 خواہشیں تھیں. 2 خواہش. ایک خواہش تھی دنیا فتح کرنا، تو وہ دنیا فتح کرنے کی تیاری کر کے چلا. ہندوستان تک آیا، پنجاب تک. اس کا گاؤں یورپ میں میکسیڈونیا ہے. مقدونیا اردو میں کہتے ہیں، انگریزی میں میکسیڈونیا کے. وہاں سے چلا تھا وہ. اللہ کے فضل سے میکسیڈونیا میں یورپ کا جوڑ ہوا 2-3 سال پہلے. سکندر کے گاؤں میں کیا ہوا؟
بھوکے یورپ کا چھوڑ، تو اللہ نے تبلیغ وہاں تک نہیں پہنچایا. تو سکندر وہاں سے چلا، پنجاب تک آیا. وہاں تک آ کر اس کی فوج تھک گئی. کہنے لگے اب گاؤں یاد آتا ہے، اب ہم تھک گئے. روز مارچ کرنا، روز جنگ لڑنا، پھر پیدل جماعت نہیں. آج بہت چلے ہیں بھائی، چلو آج تعلیم بھی نہ کو، گھر بھی نہ کو، سو نہیں گئے. تو یہ روز مارچ کرو، روز جنگ لڑو. تو فوج تھک گئی. تو کیا گاؤں یاد آتا ہے، واپس چلو. اور جب فوج واپس جا رہی ہے تو سکندر کیا کرتا؟ اکیلا، وہ بھی مجبوراً واپس گیا. تو خواہش پوری ہوئی نہیں ہوئی؟ ارے کیا ہوا بھائی؟ واپس ہی میں راستے میں موت آئی، اسے موت آئی راستے میں واپسی میں. وہ بہت سمجھدار تھا، پڑھا لکھا تھا. وہ سمجھ گیا کہ موت آ گئی ہے، سمجھ گیا کہ موت آ گئی. اب اس کی دوسری خواہش یہ تھی کہ وطن جا کے مرنا، مسافری میں مر رہا ہوں، پردیش میں مر رہا ہوں، مسافری میں مر رہا ہوں. یہاں کون خبر بنائے گا، کون مزار چڑھائے گا، چادر چڑھائے گا، کون عروج کرے گا. تو اس کی خواہش تھی وطن جا کے مرنا. اس نے فوج میں اعلان کیا کہ ارے ہے کوئی جو مجھے اتنے دنوں کی زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. میں جانتا ہوں مرنا ہے، لیکن اتنی مہلت چاہتا ہوں کہ وطن جا کے وہاں مر جاؤں. ارے ہے کوئی جو مجھے اتنی زندگی دے دے، اتنے دنوں کی زندگی دے دے کہ میں وطن جا کے مر جاؤں. اگر کوئی اتنی زندگی دے دے تو میں اس کے بدلے میں اسے اپنی پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں. چند دنوں کی زندگی کے بدلے میں اسے اپنی پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں. اس کی دولت کوئی معمولی دولت نہیں تھی. کتنے بادشاہوں کو شکست دی، کتنی کوئی فوج اس کے سامنے نہیں ٹک سکی. بادشاہوں کو تختوں سے اتار دیا، ان کے سینکڑوں ہزاروں سال کے جمع کیے ہوئے خزانے اس کے ہو گئے. وہ کہتا ہے یہ ساتھ لے لو، اس کے بدلے میں مجھے چند دن کی زندگی دے دو. تو کوئی نہ دے سکا، مر گیا. مرتے ہوئے وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ قبر کے باہر رکھو، کفن کے باہر، دونوں ہاتھ کفن کے باہر رکھو. تو درباریوں نے پوچھا کیا ایسی وصیت تو کسی نے نہیں کی، اب کیوں چاہتے ہو کہ کفن کے باہر دونوں ہاتھ؟ تو کہنے لگا کہ دنیا دیکھ لے کہ دنیا سے سکندر کیا لے جا رہا ہے. دنیا دیکھ لے کہ دنیا پتہ کرنے والا سکندر دنیا سے کیا لے جا رہا ہے. لایا تکا سکندر، لایا تکا سکندر، دنیا سے لے گیا کیا؟ تھے دونوں ہاتھ خالی، باہر کفن سے نکلے. جب دنیا میں آیا کیا لایا؟ خالی ہاتھ آیا. اور جب دنیا سے گیا کیا لے گیا؟ خالی ہاتھ گیا. یہ حسرت کی موت ہے. یہ کیسی موت ہے؟ حسرت کی موت ہے کہ میں دنیا سے کچھ حاصل نہیں کر سکا. ارے بڑے بڑے قلعے فتح کیے، بڑی بڑی فوجوں کو شکست دی، بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے لوٹے، لیکن میں دنیا سے کچھ لے نہیں جا سکتا. خالی ہاتھ گیا. یہ حسرت کی موت. ایک قصہ ان کا بھی سنو کہ جو دنیا سے کمائی لے کے گئے. یہ تو کہہ رہے ہیں خود ہی میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، لیکن وہ بھی ہیں دنیا سے تو بہت کما کے گئے. کما کے گئے.
حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ انتقال کا وقت تھا، بی بی پاک بیٹھی ہوئی تھی، رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی واہ کربا واہ کربا، کیسے رنج اور غم کا وقت ہے، میرے شوہر دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو کیسے شوہر؟ حضور کے ہر وقت کے قابل مسجد نبوی کے مؤذن وہ دنیا سے جا رہے ہیں، تو بھی کہہ رہے ہیں رنج کا وقت ہے، غم کا وقت ہے۔ حضرت بلال سنتے ہیں اور سن کے کہتے ہیں کچھ غلط بول رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے۔ واہ کربا واہ واہ واہ، وہ کہہ رہے کربا کاف سے کربا، اور یہ کہتے ہیں سواہ سے سربا۔ کربا کے معنی رنج و غم، سربا کے معنی خوشی۔ حضرت بلال کہتے ہیں کہ تو غلط بول رہی ہے، یہ رنج و غم کا وقت نہیں ہے، یہ خوشی کا وقت ہے۔ تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں۔ آج کون آ رہا ہے؟ ارے آج کون آ رہا ہے؟ بلال آ رہا ہے، میرے دوست صحابہ، ان کے دوست صحابہ جو دنیا سے چلے گئے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ آج بلال آ رہا ہے، آج بلال آ رہا ہے، تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، میرے دوستوں سے صحابوں سے ملے، صحابہ سے ملوں گا۔ تو یہ خوشی کا وقت ہے یا غم کا وقت ہے؟ تو غلط بول رہی ہے، غم کا وقت ہے تو خوشی کا وقت ہے۔ میں مثال دے کے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے نوجوان دبئی میں، کویت میں، امارات میں، سعودیہ میں کام کرتے ہیں، چھٹیوں میں گاؤں آتے ہیں، چھٹی ہوتی ہے وطن آتے ہیں، تو وہ ایئرپورٹ پہ کھڑا ہے، بورڈنگ پاس ہے ساتھ، تھوڑی دیر میں جہاز اڑنے والا ہے، تو وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے کہ تھوڑی دیر میں جہاز اڑے گا، 4 گھنٹے میں بنگلور پہنچے گا، میری بیوی آئی ہوگی لینے کے لیے، میری بیوی لینے کے لیے آئی ہوگی، کیا ڈرس کرنے کا یہ گی، میرے بچے آئے ہوں گے کہ آج ابا آ رہے ہیں، ابا آ رہے ہیں، بیوی آئے گی کہ آج میرا شوہر آ رہا ہے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، کہاں بنگلور ایئرپورٹ کو، انہیں کہاں ہے کو دبئی کو، وہاں یہ خواب دیکھ رہا ہے، اور گھر میں آج بریانی پکی ہوگی، آج گھر میں کیا آ رہے ہیں، شوہر آ رہے ہیں، تو میری بیوی نے آج کیا پکایا ہوگا، بریانی پکی ہوگی، تو گھر کی بریانی کی خوشبو دبئی میں آ گئی، گھر کی بریانی کی خوشبو دبئی میں آ رہی ہے۔ تو حضرت بلال کہتے ہیں کہہ رہی تو کیا کہہ رہی ہے، تھوڑی دیر میں دنیا سے جاؤں گا، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوں گا، میرے دوست صحابہ کو انتظار کر رہے ہیں کہ آج بلال آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ کہ وہ ہیں جو دنیا سے کما کے لے گئے، دنیا سے کچھ لے کے گئے۔ تو بھائیو، اللہ نے زندگی گنوانے کے لیے نہیں دی ہے، کچھ کمانے کے لیے دی ہے۔ آج زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں، دنیا پر لگ کر زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ تبلیغ والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی سب کچھ دنیا کو مت دو، ارے سب کچھ دنیا کو مت دو، جوانی لگا دی دنیا پر،
جوانی کھپا دی دنیا پر، عقل لگا دی دنیا پر، سمجھ لگا دی دنیا پر، جان کھپا دی دنیا پر، سب کچھ دنیا پر کھپا دیا اور دنیا سے خالی ہاتھ گئے۔ ایسا مت کرو، ارے اپنی جانوں کے ساتھ ایسا ظلم مت کرو کہ سب کچھ دنیا پر کھپا کے خالی ہاتھ جاؤ۔ تبلیغ ایک پیغام ہے، ایک میسج۔ میسج کی دنیا نہیں آج کل، تو تبلیغ بھی ایک میسج ہے۔ کیا میسج ہے کہ بھائیو اپنی دنیا سے آخرت بنا دو، زندگی کا ایک حصہ دین کے لیے لگاؤ، ایک حصہ دین کے لیے لگاؤ۔ اعلیٰ درجہ ہے، حق تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، دین کا حق تو کوئی بھی نہیں ادا کر سکتا۔ ایک صدیقی ترتیب مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، ایک صدیقی ترتیب، ایک فاروقی ترتیب اور ایک عام مدینے کے صحابہ کی ترتیب۔ تو فرماتے تھے صدیقی ترتیب ہے کہ سب کچھ لگا دیا، سب کچھ لگا دیا، کچھ باقی چھوڑا نہیں، یہ صدیق ہے، صدیق، لیکن ہر ایک نہیں بن سکتا۔ پھر فاروقی ترتیب آدھا لگایا، یہ بھی سب کے بس کرے۔ عام مدینے کے صحابہ کی ترتیب یہ تھی کہ 3 حصے کر کے ایک حصہ دین کے لیے لگاتے، 3 حصے کر کے، تو اللہ نے مدینے سے ہدایت دنیا میں پھیلائی اور مدینے والوں کو دنیا میں ہدایت پھیلنے کا ذریعہ بنایا۔ تو جو 1/3 پر آئیں گے وہ دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گا۔ اور آخری درجہ جو لاسٹ ہے وہ ہے 10 حصے کر کے ایک حصہ دین کے لیے لگاؤ۔ کتنا لگاؤ؟ 10 حصے کرو، 9 حصے تمہاری ضرورتوں کے لیے، کاروبار، دھندا، ملازمت، بیوی، بچے، گھر، کاروبار، اس کے لیے 9 حصے، ایک حصہ اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ قرآن سے، حدیث سے مولانا صاحب نے یہ نکالا، اللہ نے ان کو یہ سمجھ دی، ان کو سمجھایا۔ اللہ پاک اپنے راستے کی جدوجہد کرنے والوں کو سمجھ دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے کی جدوجہد کرتے ہیں ان کو اللہ سمجھ دیتے ہیں۔ مولانا صاحب کو اللہ نے یہ سمجھایا قرآن سے، حدیث سے۔ اب اس تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن دونوں باتیں قرآن سے ہیں، حدیث سے۔ تو اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈالی کہ اگر یہ امت 10واں بھی لگا لے گی اللہ کے دین کے لیے، 10واں بھی لگا لے گی تو نجات پا جائے گی، تو نجات پا جائے گی۔ حدیث شریف ہے کہ آخر دور کی امت جو ایمان کے ذوق کا زمانہ ہوگا، کمزوری کا زمانہ ہوگا، اس دور کی امت اگر 10واں بھی لگا لے گی تو نجات پا جائے گی۔ دین کے لیے 10 قربان کرے گی۔ یہ نہیں 10 کا مطلب یہ نہیں کہ 10 نمازہ میں ایک پڑھ لو، یہ پرائز میں نہیں ہے، یہ دین کے لیے جان مان لگانے میں ہے۔ تو ماں کو اللہ نے یہ سمجھتا سنائی، انہوں نے امت کو یہ پیغام دیا کہ اس دور کی امت اگر 10واں بھی دین کے لیے لگا دے گی تو نجات پا جائے گی۔ تو 10واں تبلیغ کی دعوت ہے، پیغام ہے، میسیج ہے کہ اپنا 10واں اللہ کے دین کے لیے لگاؤ۔ سال کا 10واں کتنا؟ ارے بھائی 360 دن، 10واں کتنا ہوا؟
36 4 मिला के चिल्ला लगा दो, 4 मिला के चिल्ला लगा दो। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को टूर पर बुलाया, 40 दिन एहतिकाफ करवाया, रोजे रखवाए और तौरेत बताई। तो चिल्ले में एक कैफियत है। तो साल का 10वां चिल्ला, महीने का 10वां 3 दिन, 24 घंटे का 10वां 2.5 घंटे। अरे भाई 10वां तो लगा दो, 9 हिस्से अपने कारोबार के लिए, अपनी मुलाजिमत के लिए, बीवी बच्चे, काम धंधा, 9 हिस्से लगाओ। एक हिस्सा अल्लाह के दीन के लिए लगाओ। जो 9 हिस्से दुनिया के लिए लगाए वो गए पानी में, उसका कोई बदला नहीं है, वो गए पानी में। दुनिया बेवफा है, बेवफा दुनिया बेवफा है। आज तक किसी के साथ दुनिया ने वफा नहीं की जो तुम्हारे मेरे साथ करी। ये बेवफा दुनिया है, इससे वफा की उम्मीद रखना नादानी है। हाँ, दीन वफादार है, दीन वफादार है। मौत पे काम आएगा, कब्र में काम आएगा, कल क़यामत पे काम आएगा, हिसाब के दिन काम आएगा, उस दराज पर काम आएगा, जन्नत तक पहुंचाएगा। दीन वफादार है, हर वक्त काम आएगा। वो दुनिया बेवफा। तो वहां ऐसा देखा कि भाई 10वां लगा दो, अल्लाह के दीन के लिए कितना लगाओ, क्या मिलेगा? 10वां लगाओगे तो क्या मिलेगा? लगाया था 10 का ये, और जब मिलने का वक्त आएगा तो 10 मिलेंगे। एक के 10 मिलेंगे। आजकल बड़े बड़े मॉलों में एक एडवर्टाइजमेंट चलता है, बाय 1 गेट 1 फ्री। क्या बाय 1 गेट 1 फ्री? क्या हो सकता? ये खरीदे तो एक फ्री। तो अल्लाह मियां बोलता है एक खरीदो 9 फ्री, एक खरीदो 9 फ्री में ले लो। अरे कोई है ऐसा देने वाला? जो 9 दुनिया पर लगाए वो गए पानी में, वो मौत के अवसर से काम नहीं आने वाले। जो 9 जान खपाई, 9 हिस्से जान खपाई, जो कुछ मिला वो जमीन पर रह जाएगा और हम चले जाएंगे जमीन के अंदर। 9 हिस्से जान खपा कर जो मिला वो रहेगा जमीन पर, हम चले गए जमीन के अंदर। लेकिन जो दीन के लिए एक हिस्सा लगाया वो कल खबर पे भी आएगा, क़यामत में भी आएगा, हिसाब के वक्त भी आएगा, पुल सड़क पर भी आएगा, जन्नत तक पहुंचेगा। तो बोलो कौन वफादार, कौन बेवफा? ये मैसेज है तबलीग का, ये मैसेज है। और खुलासा है 3 बातें। खुलासा सालाना, माहाना, रोजाना। क्या जरा बोलो? वो अल्लाह का शुक्र है, ये पूरी दुनिया में चल पड़ा, ये पूरी दुनिया में चल पड़ा। सालाना, माहाना, रोजाना। अंग्रेजी मुल्कों में मैं गया तो मैंने उनको कहा कि तुम ये 3 लफ्ज याद कर लो उर्दू के, तो उनसे भी यही लफ्ज बुलवाए। क्या कहा? बस इतनी है तबलीग, बस इतनी है तबलीग। सालाना किताब वही चिल्ला, माहाना 3 दिन, रोजाना 2.5 दिन। क्या मिलेगा? अरे क्या मिलेगा? लगाए थे 2.5 घंटे, मिलेगा गोया पूरा दिन। ये तबलीग में लगाया इसने, लगाए थे 2.5 घंटे, लेकिन बदला मिलेगा
کہ گویا اس نے پورا دن تبلیغ میں لگایا. یہ بدلہ ملے گا. لگائے تھے 3 دن، بدلہ ملے گا گویا پورا مہینہ تبلیغ میں پھرتا رہا. لگایا تھا چلا، اور جب بدلہ ملنے کا وقت آئے گا تو بدلہ ایسا ملے گا کہ گویا پورا سال تبلیغ میں ہی پھرتا رہا. 2.5 گھنٹے لگائے تو بدلے ملنے کا جب وقت آئے گا تو اس کو دیکھے گا کہ 2.5 گھنٹے کا بدلہ ایسا مل رہا ہے کہ گویا پورا دن یہ دن کا ہی کام کرتا رہا. لگائے تھے 3 دن، بدلے ملنے کا جب وقت آئے گا تو ایسا بدلہ ملے گا کہ گویا پورا مہینہ دین کا کام کرتا رہا. لگایا تھا چلا، جب بدلہ ملنے کا وقت آئے گا تو بدلہ ایسا ملے گا کہ گویا پورا سال تبلیغی میں پھرتا رہا. باقی جو کچھ کیا سب پھوٹ گئے، باقی سب جو کیا پھوٹ. تو بھائیو یہ دعوت ہے تبلیغ. شیطان کا حملہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے، میں ایک اجتماع میں تھا، بہت پرانا زمانہ پہلے کی بات ہے، میں بھی بندے میں بیٹھا ہوا تھا. اسی طرح ایک اجتماع میں ہمارے مولانا قاسم قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجے بلند کرے، وہ بیان کر رہے تھے. 2 بڈھے پورا ایکسپائری ٹائم ہو گئے، 2 بڈھے ایکسپائری ڈیٹ ہو گئے. کیا وہ ایکسپائری ڈیٹ کا سنا؟ حضور نے فرمایا کہ میری امت کی عام عمریں 60 اور 70 ہیں، 60 اور 70 ہیں، اس کے درمیان ہیں. تو 70 سال ہو گئے تو بل بچ گئی. 70 سال ہو گئے تو ٹرین کی بل بچی نہیں آ رہی ہے. ٹرین تو مولانا صاحب کی گاڑی آنے کی بل ویسے 2 بڈھے بیٹھی ہیں، ایکسپائری ڈیٹ ہو گئی ہے. حضرت کا بیان سن کو دونوں کمنٹ کرتی ہیں. کیا کمنٹ کرو؟ اس کے اوپر تبصرہ ہو جی کرنے کا کام جی، ہو جی کرنے کا کام جی. تو دوسرا بڑھا بولتا ہے ہوں جی سہولت نہیں فرصت ہے تو کرنا. وہ بڑا بولتا ہے کرنے کا کام یہ اچھا کام کرو. یہ بڑا بولتا ہے سہولتوں اور فرصتوں وہ کماتے رہیں گے، مرا پاتے رہیں گے. سہولتوں کی فرصتیں رہتی تھی، کرنے کا کام ہی. شیطان کے دھوکے دے کے وقت چلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. اس لیے بھائیو قربانی دے کر طے کرو. دنیا موقع دے گی تو کریں گے، دنیا موقع نہیں دے گی تو نہیں کریں گے. کیا بولو؟ دنیا موقع دے گی تو کریں گے، دنیا موقع نہیں دے گی تو دنیا کو قربان کر کے کریں گے. دنیا موقع دے گی تو کریں گے، موقع نہیں دے گی تو دنیا کو قربان کر کے کریں گے. کیوں کہ یہ کام آنے والی نہیں ہے دنیا، اور یہ دین کام آنے والا ہے. دین کے لیے دنیا کو قربان کریں گے، دنیا کے لیے دین کو نہیں سمجھ میں ہے. دین کے لیے دنیا کو قربان کریں گے، لیکن دنیا کے لیے دین کو نہیں قربان کریں گے. کیوں کہ یہ اصل ہے کام آنے والا ہے. وہ دھوکہ باز ہے، دھوکہ باز ہے، اور یہ وفادار ہے. اس کے لیے بھائیو ہمارا یہ آج کا یہ جوڑ، اللہ سے دعا مانگو اللہ ہمیں اس کام کے لیے قبول. یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمارا رخ ادھر پھیرا،
ہمارے دلوں میں دین کے کام کی محبت ڈالی یا اللہ نے ڈالی ہے؟ دین کے کام کی اللہ نے محبت دلوں میں ڈالی ہے. ہمارا رخ اللہ نے دین کی طرف پھیرا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان کے پیچھے دو طاقتیں لگی ہوئی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان کے پیچھے دو طاقتیں لگی ہوئی ہیں. ایک طاقت فرشتے کی ہے جو اسے خیر کی طرف ڈھکیلتا رہتا ہے، ڈھکیلتا رہتا ہے، ڈھکیلتا رہتا ہے. تو ہم جو اس جوڑ میں آئے ہیں 24 گھنٹے ہم نے یہاں گزارے ہیں، کل رات سے لے کر آج رات تک، تو ہم نہیں آئے ہیں، ہمیں فرشتہ ڈھکیل ڈھکیل کے لایا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی خیر کی بات دل میں آئے، کوئی بھلے کام کا دل میں ارادہ آئے، کسی بھلے کام کا خیال آئے، کسی بھلے کام کا دل میں ارادہ آئے، تو اللہ کا شکر کرو کہ غلط کا بھی ارادہ آ سکتا تھا، اللہ نے خیر کا ارادہ دل میں ڈالا. دل اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے. حضور کی دعا ہے اللہم انا قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. اے اللہ میرا دل، میری پیشانی اور میرے اعضاء سب تیرے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ میرے دل کو دین کی طرف پھیر دے، جما دے دین پر. تو دل میں اگر کوئی خیر کی بات آئے، بڑی بات آئے، نیک خیال آئے، خود بخود نہیں آیا ہے، بیوقوف کہتے ہیں آٹومیٹک، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں دل ہے، اللہ ڈالتا ہے دل میں. بھلا بھی دل میں اللہ ڈالتا ہے، برا بھی دل میں ڈالتا ہے. تو بھلی بات دل میں ہے تو اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے بھلی بات میرے دل میں ڈالی ہے. اور پھر اللہ ایک فرشتے کو پیچھے لگاتا ہے کہ جو اسے ڈھکیل 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 کے اس خیر کے پورا کرنے کی طرف لے جاتا ہے. تو بھائی ہم یہاں آئے 24 گھنٹے اپنے گزارے، تو ہم نہیں آئے، اللہ نے ہمارے پیچھے بولو بھائی وہ ڈھکیل ڈھکیل کے ہمیں یہاں لایا. اب ایک بات پوچھتا ہوں، اب اگر آگے کے ہم ارادے کریں گے تو وہ کیا فرشتہ چھوڑ کر چلا جائے گا؟ نہیں بھائی میری ڈیوٹی سلطان شاہ کی تھی، تو میری ڈیوٹی سلطان شاہ تک لانے کی تو نہ تھی، تو اب میری ڈیوٹی ختم ہو گئی، میں جا رہا ہوں، تو کہاں جانا جا کے ارے چھوڑ کے چلا جائے گا. آگے کے جو ارادے ہم کریں گے اللہ اس فرشتے کو ساتھ لگائے گا جو ہمیں ان ارادوں کو پورا کر رہے ہیں ہماری مدد کرتا ہے. اس کے لیے بھائیو یہ طے کرو 3 باتیں. سالانہ بولو گے، ماہانہ، روزانہ. اتنا تو دینا ہی ہے، اتنا تو ہر حال میں دینا ہے. دنیا موقع دے گی تو دیں گے، نہیں موقع دے گی تو وہ بڈھے بولے نا قبولتا بھی فرصتا ہے تو کرنا چاہیے. کب آتے رہیں گے اور 70 سال کے بعد قبولتا بھی فرصتا آتے کے اب 100 سال ہی چاہیے. تو شیطان جو ہے وہ یوں ٹالتا ہے. حدیث کہتا ہے کہ شیطان کا مکر ہے ٹال دینا. کریں گے وقت نکل گیا، زمانہ نکل گیا، پھر آدمی پچھتاتا ہے کہ وہ ہاتھ سے نکل گیا، کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا، وہ نکل گیا. اور کر لیا تو شکر کرتا ہے. تو اس لیے بھائیو یہ طے کرو 3 باتیں. کیا بولو؟ اللہ ہمت توفیق دے سارا 4 مہینے اللہ ذریعہ بنائے گا قوموں کی ہدایت کا. اللہ کا شکر ہے
ایک سال میں بنگلور سے ہمارے کرناٹک سے 180 جماعتیں ملکوں میں گئی ہیں. کہاں یہیں بیرون والے کون بھی نہیں. کتنے جماعتیں گئی ہیں؟ 180 جماعتیں گئی ہیں ہمارے ملکوں، جس میں سے آدھی جماعتیں اپنی مستورات کے ساتھ گئی. اللہ ہماری عورتوں سے کام لے رہا ہے. خوش نصیب کہ اللہ گھرانوں سے کام لے رہے ہیں. گھرانوں وہ خوش نصیب عورتیں، وہ خوش نصیب مرد. تو 180 میں سے آدھی جماعتیں عورتوں کے ساتھ گئی. تو بھائیو ہم بھی کریں گے نیتیں ارادے، لیکن کم سے کم اتنے پر تو آنا چاہیے. اتنے پر 10واں لگائیں گے. اللہ جب ملنے کا وقت آئے گا تو 2.5 گھنٹے لگائے تھے، ایسا ملے گا گویا پورا دن لگایا. 3 دن لگائے تھے، ایسا ملے گا گویا پورا مہینہ لگایا. چلا لگائے تھے، ایسا ملے گا گویا پورا حل. پھر اللہ ذریعہ بنائے گا. روزانہ کی محنت 2.5 گھنٹے، اس کے ذریعے نئے نئے لوگ تیار ہوں گے 3 دن کے لیے. جو 3 دن کے لیے لگیں گے وہ تمہاری کمائی بنے گی. کمائی بنے گی تمہاری. دیکھو بھائی، ہم دوسروں کی کمائی ہیں. ہم ان کے حساب میں ہیں جنہوں نے ہم کو لگایا. ہم کس کے حساب میں ہیں؟ ان کی کتاب میں جنہوں نے ہمیں لگایا. ہماری کتاب میں وہ ہوں گے جن کو ہم لگائیں گے. وہ ہماری کمائی ہوں گے، وہ ہماری کتاب میں ہوں گے جن کو ہم لگائیں گے. تو 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے 3 دن آئیں گے وجود میں. 3 دن کے ذریعے سے پھر 4 مہینے آئیں گے. پھر اللہ ملکوں میں لے جائے گا. تو پابندی سے ان 3 چیزوں کو پکڑ لینا، روزانہ کا، ماہانہ کا، ہر حال میں انشاءاللہ یہ کریں گے. تو کہیں گے نا بھائی انشاءاللہ صاحب. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں لاکھوں طلبہ ہیں، لاکھوں طلبہ. یہ نوجوان بچے کل کے دائی بنیں گے انشاءاللہ. اللہ ان سے دین کا کام لے گا. ہم بھی اپنی پڑھائی کے زمانے میں تبلیغ میں لگے، پھر اللہ نے آگے بڑھایا. آج ہمارے نوجوان بچے، ان پر محنت کرو. ان کی چھٹیوں میں ان کی جماعتیں لے کے نکلو. چھٹی نہیں ہے، 24 گھنٹے کی جماعت نکالو. 24 گھنٹے کی جماعت بنا کے ان طلبا کی نکالو. ہمارے پروفیشنل اتنی اتوار کی چھٹیاں ان طلبا کے ساتھ چل کے دے. یہ تمہاری کمائی بن جائے گی. یہ نوجوان آج کی کارگزاری میں آیا بنگلور بہت پھیل گیا. نئے نئے علاقے آباد ہو گئے. نئے نئے علاقوں میں پورے ہندوستان کے لوگ آ کے بسے ہوئے. ان علاقوں میں جا کے محنت کرو. پی جی اپارٹمنٹ اور غریبوں کے محلے اسلم. مولانا اس کا فرماتے تھے کہ غریبوں کے اندر جا کر کام کرو گے تمہارے دل میں دین کا درد پیدا ہوگا. غریبوں میں محنت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ دین کا درد دلوں میں پیدا ہوگا، امت کا غم دلوں میں پیدا ہوگا. تو ان غریبوں میں جا کر محنت کرو، ان نوجوانوں میں محنت کرو. اللہ نے بہت بڑا میدان دیا ہے، بہت بڑا میدان دیا ہے بنگلور میں. کمائی کا بڑا میدان ہے. ارے دنیا کمانے کے لیے لوگ یہاں آ رہے ہیں، دین کی کمائی کا بھی یہاں بہت بڑا میدان ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے مولانا یونس صاحب، پونا والے. انہوں نے یونس صاحب نہیں، پونا والے. انہوں بولتے تھے
शाणे सब बम्बई में आ गए, दीवाने सब गांव में रह गए। इधर को बोलते थे शाणे कहाँ आ गए, मतलब मुंबई के थे मौलाना हिम्मत साहब, शाणे कहाँ आ गए और दीवाने कहाँ रह गए, गांव में। वही कहा शाणे सब बेंगलुरु में आ गए। सबका पुस्तकों को पीछे कहाँ है इधर को, कौन की कोलार, कौन की टुमकुर, कौन की कांची, ये सब शाणे गांव छोड़ को कहाँ आ गए, बेंगलुरु को आ गए। दीवाने सब कहाँ रह गए। तो भाइयों दुनिया के लिए आए हो, लेकिन अल्लाह ने यहाँ दीन का भी बड़ा मैदान रखा है। बड़े अपॉर्चुनिटीज अल्लाह ने दीन की रखी है। हम ऑस्ट्रेलिया गए तो ऑस्ट्रेलिया में बड़े नौजवान देखे, बड़े नौजवान 600 डॉक्टर हिंदुस्तान के सिडनी में है। 600 डॉक्टर कहीं को गए तो बेटर जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर दुनिया, बेटर जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर दुनिया। लेकिन अल्लाह ने उनको दीन के काम में लगाया। उनके वजह से मस्जिदें आबाद हो रही हैं, इलाकों में दीन फैल रहा है। गए तो दुनिया के लिए, अल्लाह ने उनको दुनिया तो मुकद्दर की मिलेगी, लेकिन अल्लाह ने उनको अपने दीन का काम शुरू किया। हम खुश हो गए हर जगह देखकर कि हमारे वो नौजवान जो यहाँ कॉलेजों में पढ़ते थे वो जाकर के वहां दीन का काम कर रहे हैं, मस्जिदों को आबाद कर रहे हैं, ढाई घंटे लगा रहे हैं, 3 दिन के लिए निकल रहे हैं। जो यहाँ नहीं करते थे वहां जाके कर रहे हैं, लेकिन लगे यहाँ पे, लगे यहाँ पे। आम के झाड़ में, आम का जब दरख्त लगता है, आम के झाड़ में जब फल लगता है तो छोटा होता है, उसे पिंदा बोलते हैं। छोटा आम ये झाड़ में लगता है ना, क्या बोलते हैं उसे, पिंदा। कैसा रहता है, हरा, मजा वगैरह, खुशबू कुछ नहीं, लेकिन लगा रहता है, लगा रहता है। तो एक वक्त आता है कि उसका साइज बढ़ता है, उसका रंग बदलता है, रंग कैसा रहता है उनका रंग। फिर उसको खुशबू आती है, खुशबू। फिर अल्लाह उसमें रस भरते हैं, रस। लेकिन सब क्यों नहीं आता, शुरू में तो अगर वगर मगर, छोटा सा पिंदा, हरा हरा, कोई खुशबू नहीं, कोई मजा नहीं, लेकिन लगा रहता है, लगा रहता है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तो साइज उसका बढ़ता है, उसका रंग बदलता है, फिर उसको खुशबू आती है। घर में आम रहा तो घर में जाती कौन जी हिलाना है, हिलाई तो आम है, फिर उसमें अल्लाह रस भरता है, रस। तो इसी तरह लगे रहो, लगे रहो, अरे लगे रहो, हालात से मत घबराओ। दुनिया हालात की जगह है, हाल गुजर जाता है, हाल बाकी नहीं रहता, गुजर जाता है। हाल से घबरा के मत छोड़ो। बारिश, ये जो आम का सीजन रहता है, तो जमाने में जोर की बारिश पड़ती है, तेज हवाएं चलती हैं। हमारे बोलते बारिश के बाद का हम अच्छा दो, ठीक है, तो गली खराब है तो जड़ जाती है। तो बारिश जोर की पड़ती है, हवाएं चलती हैं, दरख्त को हिला देती हैं, वो आम को दरख्त से रिश्ता काट देना चाहती हैं।
جو کٹ کے گر گیا وہ گیا، وہ جو لگا رہا اس کا رنگ بھی آیا، اس کا خوشبو بھی آئی، اس کا جوس بھی آیا۔ تو حالات کی وجہ سے گھبرا کے کام سے مت کٹو، حالات سے مت گھبراؤ، حالات گزر جانے والی چیزیں گزر جائیں گے، لیکن کام سے اپنا رشتہ جوڑے رکھو، جڑے رہو، جڑے رہو۔ وابستہ ہے شجر سے امید بہار، درخت سے جڑے رہو، امید بہار۔ حالات بھی آئیں گے، لوگ بھی کوشش کریں گے، 16 سال بعد کب تک ان کے پیچھے کھڑا ہے، لگے رہو۔ پھر اللہ پاک ہے وہ جیسے درخت میں آم لگا رہتا ہے، بارش گرا دینا چاہتا ہے، ہوائیں ہلا دیتی ہیں، درخت کو ہلا دیتی ہیں ہوائیں، اگر وہ گر گیا تو جو آنا ہے وہ آتا نہیں، جو ہے وہ بھی چلے جاتا ہے، آنا ہے تو آتا نہیں ہے تو بھی چلے جاتا ہے، لیکن لگا رہا آہستہ آہستہ جو آنا چاہیے وہ اللہ کی قدرت سے اس میں آتا ہے۔ ہر حال میں لگے رہنا، جمے رہنا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ہر حال میں کن 3 چیزوں پر جمنا ہے؟ کیا 3 چیزوں؟ آلانا، ماہانا۔ اب اس کے ارادے کرو، حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی خیر کا ارادہ تمہارے دل میں آئے تو ظاہر کر دو کہ میرا یہ ارادہ ہے۔ شیطان بولتا ہے نکو رے بولنے کو، بولا تو پھنس جاتا ہے، گلا تو بتائے انہیں گلا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ گلا تو بتائے، بولو کو بھاؤ، بولو کو رے رنگے رہے رنگے بھا کرتا ہے کٹے، مگر بولنے کو رے تو بولا تو انہیں پکڑنے کے لیے پھنس جاتا ہے تو۔ یہ کون بولتا کو؟ وہ حضور کیا بولتے ہیں؟ حضور بولتے ہیں کہ جو تمہارے دل میں ارادہ خیر کا آیا تو اسے اندر مطلب کو ظاہر کر دو، یہ میرا ارادہ ہے، یہ میرا ارادہ ہے۔ تو بھائی اپنے ارادے ظاہر کر دو، پھر اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ ہم بھی کمزور، ہمارے ارادے بھی کمزور، پھر اس سے لگا دے ہمارے پیچھے جو ہمیں مدد کر کے ہم سے ارادے پورے کرا لیں۔ تو بھائی میں نے بیان جلدی اس لیے ختم کیا کہ کل سے آپ لوگ سن رہے ہیں، اب ایک 10 منٹ کے لیے اپنے اپنے ارادے ظاہر کر دو، کیوں بھائی سب تیار ہے نا؟ ان 3 کاموں کے لیے ہر آدمی تیار ہے؟ سالانہ، ماہانہ، روزانہ؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، 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 کھڑے ہو جاؤ۔ سالانہ اگر ہمت دے اللہ 4 مہینے، نہیں تو کم سے کم چلا، ہمت دے اللہ 4 مہینے، نہیں تو کم سے کم نیچے والے کھڑے، ارے سب کھڑے ہو گئے، کوئی نہیں کھڑے ہیں تو ذرا محبت سے پیار سے ان کو بھی کھڑا کر لو، ذرا سے کچھ چاروں طرف سب کھڑے ہو گئے، ذرا اوپر کھڑے ہو جی، سب کھڑ جائے گا۔ اللہ سب کو قبول فرمائے، سب کی جان بال ایمان میں اللہ برکت دے، سب کو اللہ دین کا داعی بنائے، اللہ ہماری نیت و ارادوں کو قبول فرمائے۔ اب الحمدللہ صبح کو بھی لوگوں نے نامہ لکھا ہے، پیروں کے لیے بھی لکھا ہے، 4 مہینے کے لیے لکھا ہے، چلنے کے لیے لکھا ہے، نام اور مہینہ سب چاہیے، نام اور مہینہ، مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد جو اللہ تمہارے دل میں ڈالے۔ تو جنہوں نے صبح کو نہیں لکھایا وہ بھی اس وقت لکھا دے، جنہوں نے لکھایا ہے وہ بھی بتا دیں، نام دیا مہینہ نہیں دیا، مہینہ لکھا لو، نہیں دیا ہے نام اور مہینہ 2 بھی لکھا لو، بیٹھنا نہیں۔ اب کیا کرنا؟ 3 حلقے بجانا تمہارے، سلطان شاہ کے حلقے یہاں، مزمل کے حلقے کام نیچے، 10 منٹ کے لیے، 10 منٹ میں
کیا بھی پھر بیان کرو نا کو اپنا اپنا بولو بھائی میرا انشاءاللہ 4 مہینے فلاں مہینے لے اور 3 دن فلاں ہفتے میں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا مہینے میں 4 ہفتے دوسرا ہفتہ تیسرا ہفتہ کب 3 دن اور 2.5 گھنٹے کب صبح کو شام کو دوپہر کو تمہاری فرصت کا یہ 3 چیزیں لکھا تھا پھر آگے دعا کرے ارے کچھ کرنے کا ارادہ کر کے پھر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کی رحمت کو کھینچ لیتی ہے تو اب سلام بھی مسافری نہیں کرنا تمہارے ہمیشہ بیٹھنے کی جگہ پر جا کر بیٹھنا وہ کاپیاں اٹھا کر لاؤ جی تشکیل والے صبح کو جو لکھے ہیں جو صبح کو جن کا نام نہیں آئے ان کا نام لکھ لو 10 منٹ پھر اس کے بعد آگے دعا کریں